أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ باذنہ تعالی ہم لوگوں نے آج تراویح میں مکمل 18واں پارہ سنا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اس قیام اللیل کو اور روزوں کو قبول عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آج کی تراویح میں جس پارے کو ہم نے سماعت فرمایا، اس پارے میں تقریباً 3 صورتوں کا ذکر ہے. سورۃ المؤمن، سورۃ النور، سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ. سورۃ المؤمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے درمیان میں نازل ہوا. وسط سے مراد درمیان میں نازل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کشمکش جاری تھی، مگر کفار کے ظلم و ستم سے ابھی شدت نہیں آئی تھی، اس صورت کا موضوع اتباع رسول ہے. اس صورت کا نام المؤمنون اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے آغاز میں مومن کچھ صفات کو تذکرہ کیا گیا ہے اور آغاز میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان میں یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو مسلمانوں کی ان خوبیوں کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. دوسری طرف مومنوں کو وصیت کی گئی کہ یہی طریقہ ہے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت اس کا حاصل ہو سکتا ہے. سلف میں سے کسی نے پوچھا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ثم قالت تقرأ سورۃ المؤمن، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. یعنی جو بھی آپ کے اخلاق ہیں، جو بھی آپ کی صفات ہیں، جو بھی کیریکٹر ہیں، وہ قرآن مجید میں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں تقرأ سورۃ المؤمن، کیا تم نے سورۃ المؤمن کو نہیں پڑھا؟ یعنی سورۃ المؤمن کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو بیان فرمایا. تو اس سورت کے اندر اتباع رسول کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ان اخلاق کو بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قد افلح المؤمنون 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے. اچھا، کامیاب ہونے والوں کی صفات کون ہے؟ کامیاب ہونے والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ کسی میدان میں کیوں نہ ہو. دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو یا عہدہ و منصب کے اعتبار سے ہو، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوب مال اکٹھا کروں تاکہ میری زندگی پرسکون ماحول میں گزر سکے، یا میں ایسی محنت کروں یا ایسی جستجو کروں جس کی وجہ سے جس عہدے کو یا جس منصب کو میں پانا چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جس کے پیچھے انسان کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقی کامیابی وہ ہے جو انسان کو آخرت میں نصیب ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے مومن. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو آخرت میں پایا. پھر فرمایا کون ہے، ان کی کچھ صفات اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ کون ہے. صرف مومن سے مراد کہ مومنوں کیا کیا کام کرتے ہیں، کہ مومن لوگ ان کے افعال کیا ہیں، ان کے دن بھر کے کام کیا ہیں، وہ دن بھر کس طرح کی اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور اپنے آنے والی مقصد کی زندگی کو کس طرح وہ اپنے درمیان رکھتے ہیں. یہ سارے کے سارے چیز اللہ رب العالمین نے ایک ایک آیت کے ذریعے سے واضح کر دی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہی جو اپنی نمازوں میں عاجزی و انکساری پیدا کرتے ہیں، یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ مومن کی سب سے بڑی صفت ہے. آج دیکھیے ہم میں سے ایسے بے شمار لوگ ہیں
جن کی نمازوں میں ایسی بے شمار غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں جو انہیں خود نہیں پتا. مثال کے طور پر نماز کے اندر ہمارے جو کرتوتے ہیں, ان کرتوتوں کی وجہ سے جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ ہمارے نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا, یا نماز کے اندر ایسی حرکتیں کرنا جو خشوع و خضوع کے خلاف ہے. اور مثال کے طور پر نماز کے اندر اپنے بالوں کو درست کرنا یا اس طرح کے افعال کو انجام دینا جو کہ نماز کی خشوع و خضوع کے خلاف ہے. تو محترم سامعین کرام, اللہ رب العالمین نے مومن کی صفات کو تذکرہ کرتے فرمایا کہ سب سے پہلے مومن کی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری صفت والذین هم عن لغو معرضون. مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. لغو کام سے مراد غلط کام سے, بیکار کام سے, وقت ضائع کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کاموں سے اپنے آپ کو مومن دور ہوتا ہے. اگر کچھ کرتا ہے تو بھلی بات کہتا ہے یا بھلا کام کرتا ہے, ورنہ اپنے آپ اپنے گھر میں خاموش اور اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جو لوگ معاشرے میں اپنا وقت گھر میں ادغام دینے کے بجائے جو باہر زیادہ دیتے ہیں یا ایسے لغویات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں, حقیقتاً وہ مومن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر دوسری صفت ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ الذین هم عن اللغو معرضون, جو سراسر لغو کام کو, بیکار کام کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرمایا کہ نماز کے بعد اسلام کا دوسرا رکن جیسا کہ زکوٰۃ ہے, تو اللہ رب فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور تیسری مومن صفت کی وہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے مال عطا کیا ہے اس مال کے ذریعے سے غرباؤں میں, تقسیموں میں اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے مال کو پاک و صاف کر سکے. تو مومن کی تیسری صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے جو انہیں مال عطا کیا ہے وہ مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے لیے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد پانچویں صفت اللہ رب فرماتے ہیں کہ عفت و عصمت اور پاک دامنی, یعنی اپنے نفس کو, اپنی جان کو ہر اعتبار سے جو بھی ذلت اور رسوائی کے جو بھی کام ہے, یا انسان جن چیزوں سے اپنے آپ کو, اپنی عزت کو جانے سے جو چیزیں سے روکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص تہمت لگا دے کہ زنا اس سے ہو گیا, یا کوئی شخص چوری کا الزام لگا دے, یہ جتنے بھی ایسے کام ہیں جس سے انسان کی عزت پر یا انسان کی نفس پر داغ آ جائے, تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو مومن پاک و صاف رکھتا ہے, اس سے دور رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے مومنین کی کچھ صفات کو یہاں پر ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع قائم کرتے ہیں, مومن وہ ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, مومن وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا جو مال انہیں عطا کیا ہے اس مال کے ذریعے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں, اور مومن وہ ہیں جو اپنی نفس کو, اپنی پاک دامنی کو عزت سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے نفس پر کسی چیز کا آڑ آنے کی کوشش, اپنے آپ کسی چیز کو آنے سے قریب تک آنے کے لیے کوشش اور اس سے دور کرنے کی ہمیشہ اس پر مگن رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر مومنوں کی صفات یہاں پر تذکرہ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اور خصوصاً اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا, یعنی ایسے گندے پانی سے پیدا کیا جس کو خود کراہت محسوس کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جب اس پانی کو دیکھتا ہے تو اس سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے. پھر اللہ رب نے فرمایا کہ اس لوتڑے کے بعد ہم نے اس پانی کے بعد اس نے خون کا لوتڑا دیا, پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جسم کو بنایا, اس کے گوشت کے لوتڑے کو بنائے, پھر اس کے اندر ہم نے ایک جسم کی شکل دی, پھر اس کے ہاتھ پیر بنائے, اور طرح طرح کے جو بھی مراحل ہیں ان مراحل کو ہم نے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے واضح کیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد, یعنی انسان کو کس طرح ہم نے بنایا ہے, اس بنانے کی وضاحت اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر بیان فرمائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک سورت کے اندر سب سے بہترین آیت یہاں پر فرمائی. کیا آیت ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, دنیا کے اندر میں انہیں پیشوائی عطا کروں گا, امامت عطا کروں گا, سیاست عطا کروں گا,
کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو میں نے سیاست عطا کی تھی، امامت عطا کی تھی، خلافت عطا کی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 800-900 سال تک حکومت عطا کی، اور اس سے قبل اللہ رب العالمین نے سلطنت عثمانیہ ہے، اس سے قبل اللہ رب العالمین نے سلطنت عباسیہ ہے، اس سے قبل اللہ رب العالمین نے سلطنت بنو امیہ ہے، اس سے قبل اللہ رب العالمین نے خلفاء راشدین کی حکومت سے. یعنی اسلام کے بعد جب تک مسلمان دین اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہے، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو اپنا سچا معبود سمجھے، تو اس وقت تک اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے اندر انہیں پیشوائی عطا کروں گا، امامت عطا کروں گا، سیاست عطا کروں گا. من بعد خوفہم امنا، دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں سے خوف کو نکال دوں گا، ڈر کو نکال دوں گا. جو آج ہمارے دلوں کے اندر جو ڈر موجود ہے، جو خوف موجود ہے، جیسے کہ فلاں کی اگر حکومت آئی تو ہم کیا کریں گے، فلاں اگر سیٹ پر بیٹھ جائے تو ہم کیا ہوں گے، فلاں ہماری حکومت ہندوستان پر کوئی پارلیمنٹ پر بیٹھ جائے تو کیا ہوگی. یہ جو خوف ہمارے دل کے اندر ہے، یہ خوف اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم مومن بن کر کے رہو گے تو یہ خوف تمہارے دلوں سے نکال دوں گا. من بعد خوفہم امنا یعبدوننی، شرط کیا ہے، صرف تم میری عبادت کرو. ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اگر تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے تو اولئک هم الفاسقون، تم سارے کے سارے فاسق ہو اور فاجر ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے مومنوں سے وعدہ کیا کہ مومن جب تک دنیا کے اندر اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، ہم دنیا کے اندر انہیں پرسکون زندگی عطا کریں گے، اور جب تک وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑے رہیں گے اس وقت تک ہمیں دنیا کے اندر بھی انہیں اونچا مقام عطا کریں گے اور اخروی زندگی کے اندر میں کامیاب و کامران کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے. تو محترم سامعین اکرام، ویسے تو اس پارے کے اندر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے گھروں میں جانے کے احکام مسائل، اور کسی سے ملاقات کے احکام مسائل، یا گھروں کے جانے کے آداب، کسی سے ملاقات کے آداب، بے شمار آداب اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. وقت کی ذات کی بنا پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس پارے کے اندر خصوصاً ان صورتوں کے اندر بہت سارے ایسے مسائل اور بہت سارے ایسے باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں، معلوم کرنی چاہیے، جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وقت کی قلت کی بنا پر اگر وقت زیادہ دیتا تو اور مزید باتیں اس تعلق سے کی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین جب بھی ہمیں موقع ملے خصوصاً اس پارے کو تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.